دیکھیے اگر آپ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا جس میں کوئی ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہوتا ہے، جتنا زیادہ ٹروتھ ہے اتنا زیادہ وہ پروپیگنڈا ایفیکٹو ہے. نہیں تو پروپیگنڈا عموماً جھوٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. تو جتنا ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہو اس میں بہتر، مور ایفیکٹو ہوتا ہے. میں تو اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کم دلچسپی ہے. مجھے دلچسپی کس بات پہ ہوئی کہ جب عمران خان صاحب کل آ کے اناؤنس کیا کہ میں پنڈی کو آ رہا ہوں 26 تاریخ کو. میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا یار تمہارے تو ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو تو ریسٹ کریں، ڈاکٹر نے کہا ریسٹ کریں اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک، اور آپ اگر آئیں گے تو پروبیبلی آپ ویل چیئر میں ہوں گے. تو ابھی اناؤنس کرنا کہ آپ 26 تاریخ کو آپ کا ریکوری اتنا ہو جائے گا، میں نے جب ڈاکٹرز نے کہا ہے اس سے زیادہ کیوں؟ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا اٹس آبویس کہ بھائی آج کل کچھ اگر کم لوگ ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں عمران خان کو، تو وہ اب اناؤنس کرنا چاہتے ہیں مگر پنڈی میں ہوں گا تو تم لوگ سب آؤ، اور نہ صرف اسد عمر یا شاہ محمود ہوں گے، میں خود ہوں گا، میں تمہارا ہیرو ہوں گا. تو دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. میرے خیال میں وہ ایک ہوشیاری کی اسٹیپ تھی. پھر میں نے پوچھا پنڈی اسلام آباد، تو پنڈی آنا ہے ان کو، ان لوگوں سے بات کرنے جو بات کا کچھ عمل کر سکے نا اپنے بات پہ. اسلام آباد کو کیا کرنا ہے جا کے؟ ایک مری ہوئی گورنمنٹ ادھر ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ میں نے کہا چلو یہ. پھر میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ لیاقت باغ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنا بڑا ہے. تو کہنا آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے اپنا سوال کا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی فیض آباد کو دیکھو جدھر وہ تقریر ہوگی، اور لیاقت باغ کو دیکھو، لیاقت باغ میں لوگ پھیل جاتے ہیں، اتنا امپریشن نہیں ہوتا ہے، اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں. مگر آپ فیض آباد کو دیکھیں، ایک لمبا سا روڈ ہے، دونوں سائڈ میں اگر پبلک ہو تو بڑا بڑا افیکٹو ٹی وی شاٹ ہوتا ہے. میں نے کہا گڈ. دیکھیے یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہیں گے وہ تقریر میں، 26 کی تقریر میں وہ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ الیکشنز ہولڈ کرو جلدی سے. کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے کہ بھائی نیا چیف صاحب کو مبارک ہو. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے نکالے گیا، لہذا آپ مہربانی سے الیکشنز کو جلدی کریں. مانے کہ ایک چیز آپ نے کی جو ہمارے خلاف تھا، مگر اگر یہ آپ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، ہمارا صلح بھی ہو جائے گا. تو یو ہیو ٹو ایگزامن یہ ہر چیز جو یہ کرتے ہیں. مگر پھر میں نے اپنے آپ کو سوچا یہ نیا الیکشنز کیوں بھائی؟ وائی نیو الیکشن؟ کیا ہے اس وقت؟ اکانومی ٹیربل کنڈیشن، ریسیشن دنیا میں ہو رہا ہے، شارٹیجز ہو رہے ہیں، انفلیشن ہو رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو جلدی الیکشن کو. ان کو تو پھنسے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ ان پاپولر ہو رہے ہیں، اس لیے کچھ نہیں کر پا سکتے اکانومی کے بارے میں، تو آپ جلدی الیکشنز کیوں چاہ رہے ہیں؟ تو یہ بھی کیا بات ہے کہ وہ نہیں چاہ رہا ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح کریں گے. یہ نیا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ خود وہ چاہے گی کہ ان کے ساتھ اتنا کمفرٹ ہو ان کے دونوں کے درمیان میں کہ اگر یہ الیکٹ ہو کے آ گئے، اگر نہیں پکا الیکٹ ہو کے آئیں گے، اگر فری الیکشن فیئر الیکشن ہوا تو کیا ان کے ساتھ ان کا بنے گا کہ نہیں؟ تو میرے خیال میں وینیو، ٹائمنگ اور یہ سب چیزیں جو ہو رہے ہیں دے آر ویری ویری انٹرسٹنگ، اور وہ انڈیکیٹو ہے کہ کیا پالیسیز دونوں سائڈ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور ان کا کیا ہوگا ان دا فیوچر. دیکھیے یہ کیا سمجھتا ہے اسحاق ڈار؟ یہ سمجھتا ہے کہ ہم انگریزی نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. ہم تو ڈیفالٹ کر گئے ہیں. ہم وداؤٹ ریسٹرکچرنگ ڈیٹ دے نہیں سکتے ہیں واپس. کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ کیوں یہ کہتا ہے ریسٹرکچرنگ؟ اس کے معنی جو تم نے قرض لیا ہے نہیں دے سکتے، یو آر ڈیفالٹڈ ٹیکنیکلی. اب آپ جا رہے ہیں ڈھونڈ رہے کہ ریسٹرکچر کرو. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے. اور کیا کرے گا؟ $1 لاکھ سے زیادہ آپ کسی چیز کو امپورٹ نہیں کر سکتے تھے 2-3 مہینے تک.
اب وہ آ کے اس کو $2 लाख کیا ہے. $2 लाख جب آپ کی امپورٹس 27 بلین ہو رہے ہیں, بھائی باقی پیسے جو ملینز میں امپورٹ ہیں وہ آئیں گے کدھر؟ اور اس ملک میں انڈسٹریل را مٹیریلز ملینز بلینز میں امپورٹ ہوتے ہیں, وہ کیسے ہوں گے؟ آپ تو یو ہیو آلریڈی ڈیفالٹڈ. ڈیٹ آپ کا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ 80% آف GDP. بالکل. ڈیٹ سروسنگ روپیز میں 5 ٹریلین روپیہ ہے. 5 ٹریلین. ہر چیز آپ نے کوشش کر لی ہے. یہ کیا کہتے ہیں, یو ہیو ٹرائیڈ ایوری تھنگ. ڈی ویلیویشن, ہائی انٹرسٹ ریٹ, فیلئر ٹو میٹ دا ٹیکس ٹارگیٹ. کیا کر سکتے ہیں؟ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں جی, جو آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیوں پبلسائز نہیں کرتے. یہ ڈالر کیوں مہنگا ہو گیا ہے؟ یہ ڈی ویلیویشن نہیں ہے. یہ ڈالر اس لیے مہنگا ہوا ہے کہ جب افغانستان سے امریکن بھاگے, انہوں نے افغانستان میں جتنے پیسے آ رہے تھے جب وہ تھے ادھر, وہ رک گئے. آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا؟ افغانستان کی ڈالرز ختم ہو گئے. 9 بلین تو انہوں نے پکڑ لیا, وہ امپاؤنڈ کر لیا ان کے بینکس پہ. 9 بلین افغان ڈالرز کو امریکہ روکا, اور جتنے $1 نہیں آنے دیا افغانستان میں. تو افغانستان کے جو امپورٹس ہے ڈالرز پہ, وہ کیا ہوا؟ وہ ڈالرز پاکستان سے اسمگل ہو کے گئے ہیں. اچھا, اس ملک نے ان کا امپورٹ کو سبسڈائز کیا. اس کا مطلب یہ کہ ایک نہ ایک دن 40 ملین افغان پاکستان کی رسپانسبلٹی اور ان کا کھانا پینا پاکستان کا رسپانسبلٹی بن گیا. دس از دا ریزن. اس لیے آپ ڈیفالٹ میں ہیں. آپ بجٹ بنانا چاہتے ہیں, آپ کو پتا نہیں آپ کے لوگ کتنے لوگ ہیں اس ملک میں, سینسس کوئی نہیں مانتا. آپ بجٹ بنانا چاہتے ہیں, آپ کو پتا نہیں کتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا. 60% اکانومی بلیک ہے. یار what are you trying to play at? آپ کو میں بتاتا ہوں ایک طریقہ ہے اس کو, ایک ہی طریقہ ہے ہمیں بچنے کا, اور آئی ہوپ یہ کرتے ہیں, اور وہ سمپل ہے. ہمارے کریڈیٹرز کو کہیں, خاص طور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کریڈیٹرز جو $90 بلین ہمارے سے لیں, کہ وی کانٹ پے, ہم معاف کریے ہم نہیں دے سکتے. جو بھی وجہ ہو, جو بھی آپ ہمیں گالیاں دینا چاہتے ہیں دے دیں, ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. اب آپ ایک چیز کریں, آپ سب سے بہترین دنیا میں ایک فرم کو ہائر کریں اور خود اپنا ایک بندہ بھیجیں اور ان کو پوچھیں کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں آپ کو. forgiveness آف لون اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات ہے, اور کنسیشنل ٹرمز بڑھانا نہیں چاہتے, انٹرسٹ نہیں کم کرنا چاہتے, نو پرابلم. یہ بالکل آپ کا ہے. ہم مان گئے تھے مگر ہم نہیں دے سکتے, ہم مان گئے تھے, یہ ہمارا قصور ہے. مگر آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کرے, مگر صرف اور صرف پتہ کر لیں کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں, اور اس کے بعد ملک کے پاس آئیں اور کہیں کہ اس قسم کے لوگ تمہاری اکانومی چلا رہے ہیں, اور اب تم لوگوں کو ریشننگ ہونی پڑے گی, انٹرسٹ ریٹس بھی ہائی ہوں گے, گیس اور یوٹیلیٹی بھی ہائی ہوگا, اور بیلٹ کو بھی کسنا پڑے گا. تیار ہو کہ نہیں؟ یہ ہے طریقہ اس ملک کے ساتھ چلنا. نہیں دیکھیے, سود اور ٹیکس اور یہ کیوں, پہلے تو آپ کو مجھے بتائیں کہ چلیے بڑی اچھی بات ہے, سود حرام ہے ہمارے مذہب میں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں حرام ہے کہ امیر آدمی اور غریب آدمی سے اتنے ہی پیسے لیں. جو آدمی اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتا ہے کھانا ٹھیک سے, اور دوسرا جو عیاش پہ عیاشی کرا سکتا ہے ان پہ, اس کو ایک ہی دا سیم ٹیکس اس سے آپ وصول کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا فیئرنس ہے؟ اور ہر چیز پہ ادھر یہ ہو رہا ہے. ایک دوسری بات ہے بلیک اکانومی. بلیک اکانومی کا مطلب ہے کہ جو آدمی ٹیکس نہیں پے کرتا ہے وہ تو کرمنل ہے نا, وہ کرمنل ہے, وہ چور ہے, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں. ادھر تو وہ کہتے تم فائلر ہو یا نان فائلر. میں اگر تم ٹیکس تم نہیں دیتے تو تمہیں زیادہ پیسے اب دینا پڑے گا. ارے کیوں؟ تمہیں پہلے دن سے, جس دن سے تم پیسے کمانے لگے ہو اس دن سے تمہیں پیسے زیادہ دینا ہو, بلکہ پکڑ کے اندر کرنا چاہیے اگر آپ نے ٹیکس نہیں دیا, or you played around with the taxes.
یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. آپ کے پرائیورٹیز, ویلیوز اور ایتھکس اسکروڈ اپ ہیں, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے خرچہ نہیں میٹ کر سکتے. کتنے ملین پیپل ٹیکس دیتے ہیں؟ 1 ملین؟ نہیں کم ہے. 1 ملین کتنے ملین 230 میں سے؟ اور یا صاحب نہیں 1 ملین سے بھی کتنے کم ہے. ملین ٹیکس دیتے ہیں؟ لیس دین ہاف ملین. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم دے رہے ہیں. ہاں آپ دے رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس نہیں تو وہ غریب بھی دے رہا ہے جو آپ دے رہے ہیں. صحیح ہے. یہ کس قسم کا آنیسٹی ہے بھائی؟ کس قسم کا فیئرنس ہے؟ شرم آتا ہے کہنے کہ یہ تو اسلام کے مناسب, یہ اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو اسلام. ٹھیک یہ غریبوں سے زیادہ لو. ٹھیک ہے ناظرین, یہ بھی ٹھیک کریں. جیسے حسینہ, جیسے میں نے اس دن معاف کریے کل میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا کہ حسینہ واجد کے ایڈمنسٹریشن کوئی انصاف اور کوئی صاف نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اتنا ہی ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے میں ہوتے ہیں. مگر کم سے کم جب اس کو کہا گیا ہے کہ ادھر 20,000 ریٹیل شاپس ہیں جس میں سے اگر آپ ان کو سب کو ٹیکس کریں تو 10,000 بند جا کر ہو جائیں گے, تو اس نے کہا بند ہونے دو, ٹیکس سب سے لو, جو ریٹیل شاپ ہے لو اس سے ٹیکس. کچھ تو کرو یار خدا کے لیے. 75 سال ہو گئے. یو ڈیف, بلائنڈ, سک اور واٹ؟